السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 75 سے 79 تک کا ترجمہ۔ تو اس سبق میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرما بردار کا مقام کیا ہے۔ دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو نکالنے کا حکم اور گارنٹیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے لے جائے، اور اس کے لیے کیا گارنٹی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دیکھیں گے۔ اور تیسری بات ہے کہ لیڈر کی غلطی پوری قوم کی غلطی ہوتی ہے۔ اگر لیڈر غلطی کرے تو وہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جو بندہ مومن ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آئے اور عمل بھی اس نے اچھے کیے ہوں، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ان لوگوں کے لیے بہت ہی اونچے درجات ہوں گے۔ وَمَن یاتی، اور من جو یاتی ہے، عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے یا آئے گا۔ تو من یاتی، من شرطیہ ہونے کی وجہ سے یاتی کے آگے جو یا آتی ہے وہ گر گئی۔ وَمَن یاتی، اور جو آئے ہی اس کے پاس، کس کے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ کس حال میں؟ مومنن، کہ وہ مومن ہو، فرما بردار ہو، جس نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری ہے۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو بندہ مومن ہو بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آئے۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو آئے اس کے پاس اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فرما بردار ہو۔ قد عامل الصالحات، قد واقعی ہی یہ تاکید کے لیے آتا ہے اور ہمیشہ ماضی سے پہلے آتا ہے۔ عاملہ، اس نے عمل کیا۔ قد عاملہ، اس نے عمل کیے ہوں۔ الصالحات، اچھے، صالحات ان کی جمع ہے الصالحات۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ بندہ جو اللہ اس کے پاس آئے، اور وہ بندہ جو اس کے پاس آئے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، ان فوت ہونے کے بعد جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے تو کس حال میں؟ مومنن، وہ فرما بردار ہو۔ قد عامل الصالحات، عمل اچھے کیے ہوں۔ فَأُولَئِكَ لَهُمْ، تو اولئک یہ جو لوگ ہیں، لہم لا لیے، ہم ان کے، الدرجات العلیٰ، الدرجات درجے کی جمع ہے، درجات مرتبے، العلیٰ اعلیٰ، اعلیٰ کی مؤنث ہوتی ہے علیٰ، اعلیٰ اونچا، اور اس کی مؤنث ہوتی ہے علیٰ اونچی۔ اب علیٰ کی جمع ہے علیٰ، درجات العلیٰ، اونچے اونچے درجات مرتبے ہوں گے۔ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی اونچے درجات ہوں گے، اونچے مراتب ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جنات و باغات ہوں گے، عدن ہمیشہ رہنے والے، تجری بہہ رہی ہوں گی،
من تحتہا، من سے، تحت نیچے، ہا ان کے، ہا کی ضمیر جا رہی ہے جنات کی طرف، باغات کی طرف، ان باغات کے نیچے، الانہار و نہریں، جنات و عدن، باغات ہوں گے ہمیشہ رہنے والے، یعنی وہ باغات ایسے ہوں گے جو سدا بہار ہوں گے، کبھی ان پر خزاں نہیں آئے گی، ان کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، پھر وہ چند سال کے لیے نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ اور کیسے باغات ہوں گے کہ باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اب جو باغ ہو اور باغ کے درمیان میں ایک نہر جاری ہو، کیا خوبصورت منظر ہوگا، اوپر آم پکے ہوئے ہوں، نیچے نہر بہہ رہی ہو اور نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوں آپ، اور آم اوپر سے گر رہے اور کھا رہے ہوں، کیا کیا مزہ ہوگا۔ اللہ یہ جنت عطا کر دے کیا۔ اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، باغات ہوں گے ہمیشگی کے، ہمیشہ رہنے والے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فی میں، ہا ان کے، خالدین فیہا ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ایک تو ہے نا باغ ہمیشہ رہنے ہوں گے، باغ ہمیشہ والے ہوں گے، دوسری بات یہ ہے کہ جو ان میں داخل ہوں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایسی بادشاہت ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کی بادشاہت ہوتی ہے نا، کوئی طاقتور حملہ کر دے تو چھین لیتا ہے۔ یہ ہماری جو گورنمنٹیں حکومتیں ہیں، ان کا ہر 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد الیکشن کروا، پہلے فارغ نئے آ جاؤ، نہیں، جو وہاں بادشاہت بندے کو ملنی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہونی ہے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا فی میں، ہا ان باغات میں، وذالک اور یہ ہے جزاء و بدلہ، من اس شخص کا، تزکا جس نے پاک کیا، یہ تزکا کے معنی اپنے آپ کو پاک کرنا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، وذالک جزاء من تزکا یہ بدلہ اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ بس گناہوں سے اپنے دامن کو پاک کر لیں، گناہوں سے بچ جائیں، جو ہو گئے ان پر توبہ کر لیں، پھر بھی کوئی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، بار بار معافی مانگیں اور معافی مانگتے ہی رہیں، حتیٰ کہ جب اس دنیا سے جائیں تو گناہوں سے پاک ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باغات، ایسی جنتیں عطا کر دے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے لے جائے شام کی طرف۔ بنی اسرائیل مصر میں رہتی ہے اور مصر کا بادشاہ فرعون بنی اسرائیل پر بہت زیادہ مظالم ڈھاتا ہے اور ان کے بچوں کو تو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بار بار فرعون کو کہنے کے کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، میں اس کو واپس لے جاؤں شام کی طرف، فرعون مانتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، موسیٰ اس بنی اسرائیل کو نکال کے لے جا، لیکن فکر نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ گارنٹیاں بھی دے دی، نہ تو لے جا، تیرے راستے میں کوئی دریا آئے، سمندر آئے، تجھے ڈوبنے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی تجھے پکڑے جانے کا کوئی خدشہ ہوگا۔ اب کمال ہے موسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نکال لیا اور نکال کے لے گئے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور حقیقت ہے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ وَلَقَدْ اور لقد، لام تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، اور بالکل حقیقت ہے، اوحینا، اوہا اس نے وحی کی، اس نے حکم دیا، اوحینا ہم نے وحی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی، الی فرعون، الی موسیٰ، الی طرف موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی،
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، حقیقت ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ ان اسر بعبادی، ان یہ کہ اسر لے جا بعبادی بھی کو، عباد بندے، عبادی میرے بندوں کو، اسرا یسری، اسرا وہ رات کو چلا، وہ یسری وہ رات کو چلتا ہے یا چلے گا۔ اسرا کا لفظ سیر سے ہے اور خاص طور پر رات کے چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے جانے کا واقعہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، اسریٰ وہ لے گیا، یسری وہ لے جائے گا، اور اسری یہ امر ہے، لے جا، بعبادی بھی کو، عباد بندے، عبادی میرے بندوں کو، ان اسری بعبادی یہ کہ رات کے وقت نکال کے لے جا میرے بندوں کو۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، جب تو لے جائے تیرے راستے میں اگر سمندر آ جائے تو سمندر پر اپنا آسا مارنا، آسا مار کے اپنا خشک راستہ بنا لینا۔ فَاضْرِبْ فا پس اضرب مار، ضرب کے معنی ہوتے ہیں مارنا، اضرب امر ہے مار، لَخُم لا لیے، ہم ان کے لیے، فَاضْرِبْ لَهُم پس مار ان کے لیے، طریقاً راستہ، اصل میں لفظ ہے کہ مار کے بنا ان کے لیے راستہ، درمیان میں جو بنانے کا لفظ ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے بات کو مختصر کرنے کے لیے، اور بات سمجھ اس سے آ جاتی ہے۔ فَاضْرِبْ لَهُم یعنی مار کے بنا، لَهُم ان کے لیے، طریقاً راستہ، فی البحر فی میں، البحر سمندر، سمندر میں، یبسا خشک، فَاضْرِبْ لَهُم طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا تو ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے گئے، آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کو خبر ہوئی، فرعون کو غصہ آ گیا، اس نے اعلان کر دیا اور زبردست فوج تیار کی، فوج تیار کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا دی، آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر پہنچ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ان معی ربی میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین ضرور مجھے راستہ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ اپنا آسا پانی پر مار، مار سمندر پر اپنا آسا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا مارا اور 12 راستے بن گئے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، وہ انہوں نے اپنا اپنا راستہ لیا اور سمندر پار کر گئے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا پھر ان کے لیے مار کے بنا راستہ سمندر میں خشک، لا تخاف درکا ولا تخشا، لا نہیں، تخاف تو ڈرے گا، تجھے خوف نہیں ہوگا، درکن ڈوب جانے کا، ولا اور نہ، تخشا تو ڈرے گا، لا تخاف تو خوف نہیں کھائے گا، درکن ڈوب جانے کا، ولا تخشا اور نہ ہی تو ڈرے گا۔ تخاف خافا یخاف، خافا وہ ڈر گیا، یخاف وہ ڈرے گا، اور تخاف تو ڈرے گا، لا تخاف تو نہیں ڈرے گا، یعنی تیرے دل میں یہ ڈر ہوگا ہی نہیں، کس بات کا؟ دراکن ڈوب جانے کا، آگے سمندر ہے، سمندر میں کیا بنے گا، کہیں پانی چل ہی نہ پڑے، نہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا اور نہ ہی، تخشا خشیا یخشا، خشیا وہ ڈر گیا، یخشا وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، تخشا تو ڈرے گا، ولا تخشا اور تو نہیں ڈرے گا، تیرے لیے بڑا ہی پرامن ماحول بنا دیں گے۔ یہ نقشے میں دیکھیے، نقشہ آپ کے پاس تو نہیں ہے لیکن ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا،
یہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے مغرب میں دیکھیں تو ایران ہے، اس سے آگے عراق آ گیا، عراق سے آگے سعودی عرب آ گیا، ساتھ ہی ریڈ سی آ گیا، ریڈ سی کے پار ہے ایجپٹ، مصر ہے، ریڈ سی کی آگے جا کے اینڈ پر دو شاخیں ہو جاتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں خلیج عقبہ، دوسری شاخ کو کہتے ہیں خلیج سویز، اور ساتھ جناب ہے ایجپٹ، مصر سے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں نقشے کو بڑا کر دیتا ہوں۔ یہ مصر کے علاقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اور خلیج سویز انہوں نے کراس کرنی ہے۔ خلیج سویز کے پاس پہنچتے ہیں تو پیچھے سے فرعون کا لشکر آ جاتا ہے۔ اب آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ مار، اس پر آسا مارتے ہیں اور 12 راستے بن جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ اب باری آئی فرعون کی، کیا بنا اس کے ساتھ؟ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، وَأَضَلَّ اور گمراہ کیا فرعون نے قومہ اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ اور رہنمائی نہیں کی۔ فرعون نے اپنی قوم کو صحیح گائیڈ نہیں کیا، صحیح رہنمائی نہیں کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر گئے تھے، ان کی بات نہیں مانی، ضد پہ آ گیا، اڑ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، خود بھی مخالفت کی، قوم کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا۔ وَأَضَلَّ اور اضل گمراہ کیا فرعون نے قوم کو اپنی، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ اور فرعون نے گمراہ کیا اپنی قوم کو، وما اور نہ ہی ہدا اس نے رہنمائی کی۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ پھر اتبع اس نے پیچھے لگایا، ہم ان کو، کن کو؟ اپنی قوم کو، فرعون نے، فاتبا پھر پیچھے لگایا، ہم ان کے، پھر اتبا پیچھے لگایا، ہم ان کے، کن کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو مصر چھوڑ کے نکل گئے تھے، ان کے پیچھے فرعون نے لگا دیا، کس کو؟ بجنودہی، بی کو، جنود لشکر ہی، اپنے لشکر کو، فَأَتْبَعَهُمْ پھر ان کے پیچھے لگا دیا فرعون نے بجنودہی اپنے لشکر کو۔ اب لشکر لے کر فرعون کے پیچھے پہنچ گیا، اب لشکر لے کر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پہنچ گیا۔ جب پیچھے پہنچا تو آگے دیکھتا ہے کہ راستے بنے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بنی اسرائیل تو سمندر پار کر گئی ہے، یہ کنارے پر کھڑے ہیں، فرشتوں نے مارا دھکا اور پھینک دیا سمندر میں۔ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم پھر غاشیہ ڈبو دیا، ہم ان کو، من الیم من سے، الیم سمندر سے، فغشیہم پھر ڈبو دیا ان کو، من الیم سمندر سے، ما اس چیز نے، غاشیہ ڈبو دیا، ہم ان کو جس نے ان کو ڈبونا تھا ڈبو دیا۔ پانی کی لہریں اٹھیں، چلی پانی کی لہریں اٹھی، پانی کی لہریں، اور پانی کی لہریں لپیٹ کے لے گئی اپنے اندر موسیٰ کو، اندر لے گئی فرعون کو اور فرعون کے ساتھیوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے اندر ڈوب گیا۔ فغاشیہم پھر ڈبو دیا ان کو، من الیم سمندر سے، ما غاشیہم اس چیز نے جس نے ڈبو دیا ان کو، کس نے؟ پانی کی لہروں نے لپیٹ کے لے گئی۔ اب اس سبق میں ہمارے لیے، اس آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ اصل کامیابی کے لیے فرما بردار بننا ضروری ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ بندہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے، یہ ہے اصل کامیابی۔ اور اس کامیابی کے لیے راستہ ہے فرما برداری کا، کہ فرما برداری کی زندگی گزاری جائے، محمد اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی
گزاری جائے تو یہ ہے کامیابی۔ فرما بردار کامیاب ہو گیا اور نافرمان ڈوب گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور فرعون اللہ کا نافرمان باغی سمندر میں ڈوب گیا۔ اپنے لیڈر کا انتخاب درست کیجیے۔ لیڈر ایسا چنیے جو صحیح ہو، جو درست ہو۔ اگر لیڈر صحیح نہ ہو تو وہ گمراہ کر دیتا ہے، وہ لے ڈوبتا ہے، پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ اور لیڈر، ہمارے لیڈر، پہلے تو ہمارے لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا انتخاب کیجئے۔ اس کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہ مانیے۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں جس کی بھی بات آئے اس کو رد کر دیجئے۔ اور دنیا کے معاملات میں بھی، ملکی معاملات میں بھی دیکھیے تو ایسے لیڈر کا انتخاب کیجئے جو صحیح ہو، ورنہ وہ پوری قوم کو لے ڈوبے گا، جیسے اس وقت کی قیادت لے ڈوبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔